اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الجبر بالصبر سے حضرت کے آج ہمارے 27ویں نشست ہے۔ حضرت الحمدللہ یملا المیزان اس حدیث کی شرح فرماتے الحمدللہ سبحان اللہ و اللہ اکبر کے جو فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ الحمدللہ سے میزان عمل بھر جاتا ہے، اس کی شرح فرما رہے تھے اور اس میں فرمایا کہ ایک قصہ ایک طالب علم کا کہ ایک واٹر ٹینک تھا اور اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کتنا پانی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ایم کے ایس یونٹ ہے یا جو بھی آج کل تو باقاعدہ یونٹس ہیں، میٹرک سسٹم کے ہیں یا برٹش سسٹم کے ہیں، ہر چیز کی ایک ملی لیٹر اور گیلن اور اسی طرح جو ہے لیٹرز اور یہ سارے اب تو پیمائشیں کافی آگے بڑھ چکی ہیں۔ اس وقت پرانے زمانے کی حکایت کہ وہ جتنا بڑا وہ ہوگا کٹورا ہوگا اس کے حساب سے اس کا، تو اگر کٹورا حضرت فرما رہے ہیں، کٹورے والے طالب علم ذکر کر رہا تھا، غرض جب طالب علم کے نزدیک کٹورا بھی ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے اگر اس کو یونٹ لے لیے جائے، تو میزان عمل ان کے نزدیک زمین و آسمان سے بڑا ہو تو کیا بعید ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں وہ اس کو جو ہے اس کا جو پیمائش کا وہ ہے وہ زمین آسمان سے بڑا ہو تو بعید نہیں ہے، کیونکہ میزان عمل تو اللہ تعالیٰ کی میزان ہے، اس میں ساری کائنات۔ اب جب آج کل ویب وغیرہ اور یہ جو مائکروسکوپ وغیرہ ٹیلیسکوپ وغیرہ آئی ہیں اور اب وہ چاند کے مدار سے بھی آگے نکل گئی ہیں، تو دنیا تو بہت چھوٹی سے ایک ذرے کے برابر لگتی ہے اور کائنات تو بہت عظیم ہے۔ تو اس عظیم کائنات کے خالق کے سامنے اتنی بڑی میزان بنانا کہ اس میں زمین آسمان سارا آ جائے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ اب وہ شبہ رفع ہو گیا کہ شاید میزان خالی رہے، اس پر شاید کسی کو یہ وسوسہ ہو کہ بس اب نماز روزے کیا ضرورت ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ لینا کافی ہے، بڑا قصہ تو میزان عمل کا ہے، وہ تو اس سے بھر جائے گا۔ جیسے ایک طالب علم نے گاؤں میں جا کر واز کہا کہ بے نوازی سور کتے کی مثل ہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ اور عام طور پہ آج مولویوں کی، ہمارے اسد مدنی رحمہ اللہ یہاں مکہ میں آئے تھے تو بندہ اور مولانا فضل سے ان سے ملے تھے۔ اس وقت تحفظ اہل سنت کانفرنس انہوں نے دلی میں کرائی تھی جو بڑی شاندار تھی، اس کے اثرات ان علاقوں میں کافی اچھے ہوئے تھے کہ وہ جو بے ہنگم قسم کی جو ائمہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں اور ہر ایک بیٹھنے والا اس قسم کی باتیں اور ہر وقت شرک اور کفر اور یہ ہوتی تھی، جیسے کہ غیر تربیت یافتہ یہ ایک طالب علم کا حضرت واقعہ بتا رہے ہیں۔ تو اور یہ حضرت سے ہماری آخری ہی ملاقات تھی، اس کے بعد تو ان کا دلی میں جا کے انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے میں نے کہا کہ حضرت شاندار کام ہوا کیونکہ اس کا اثرات ہوئے تھے اور اعلیٰ قیادت سے خط لکھے گئے تھے سارے مولویوں کے کہ آئندہ ائمہ اربعہ اور بزرگان دین کی شان میں گستاخی نہ کیجیے اپنے درسوں میں۔ تو میں نے کہا اس کو بہت اچھا اثر ہو، تو کہنے لگے بیٹے یہ فتوے جو ہوتے ہیں یہ مولویوں کی گالی ہوتی ہے، اور یہ اس قسم کے جو
شکر ہے کہ پاکستان میں اب بھی کچھ فتووں کی جو نیشنل ایکشن پلان کے بعد ننگی تلواریں کچھ میانوں میں آ گئی. اب اس قسم کی وہ ہر ایک کوئی فتوی بازی نہیں کرتا جیسے تھا. ہند میں ابھی تک لگا ہوا ہے، کوئی بھی خط جاتا ہے تو بس اس کو کہ گمراہ اور اس قسم کے لکھ دیتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے ایک ساتھی کے متعلق حالانکہ بہت سی باتیں اس کے اپنے وزن کے حساب سے تو کچھ سخت لہجہ ہوتا ہے، لیکن ہوتی حقائق پہ ہیں. خیر باہر کے دوسرے چلا جائے گا. تو یہ جو بیچارے غیر تربیت یافتہ ابھی فارغ ہوتے ہیں، دستار بندی لے کے آتے، تو وہ اس قسم کی پہلے حرکتیں بہت کرتے تھے. اب کچھ کنٹرول میں آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی بڑا کام کیے ہیں کہ اب ہر چیز گوگل پہ مل جاتی ہے، ان کی زیادہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو بے نواز سور کتے کی مثل ہے یہ اس طالب علم نے جو نہ سمجھ تھا یا نیم پختہ تھا یا بگڑا ہوا مولوی کے ہیں. اس جملے پر گاؤں والوں کو جوش آ گیا اور سب نے چڑھائی کر کے مولوی صاحب کو مارنا چاہا. میزبان نے یہ رنگ دیکھ کر مولوی صاحب سے کہا کہ آج خیر نہیں ہے، لوگ آپ پر چڑھائی کر کے آ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے واز میں بے نمازی کو سور کتا بنایا تھا، بس اتنی بات پر چڑھائی کر رہے ہیں. کہا ہاں جی. کہنے لگے تم بے فکر رہو، میں ابھی سب کو ٹھنڈک کیے دیتا ہوں. یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. واقعی یہ تعویل کا دروازہ کھلا رہے تو بات کا بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں. چنانچہ گاؤں والے آئے اور مولوی صاحب پر حملہ کرنا چاہا. انہوں نے پوچھا کہ بھائی آخر میری کچھ خطا بھی ہے؟ کہا اس سے بڑھ کر کیا خطا ہوگی کہ تم نے ہم سب کو سور کتا بنایا؟ کہا میں نے تم کو نہیں کہا بلکہ بے نمازیوں کو کہا. گاؤں والوں نے کہا پھر ہم بھی تو بے نمازی ہیں. مولوی صاحب بولے ہرگز نہیں. تم بے نمازی کیوں ہوتے؟ بتلاؤ کیا تم نے کبھی نئے کپڑے پہن کر آخری جمعے کی نماز نہیں پڑھی؟ بولی جی ہاں، آخری جمعے کی نماز پڑھ لی تھی. یہ رمضان کی جمعۃ الوداع غالباً اس کی طرف. کہا اور عید کی بقرعید کی نماز؟ بولے وہ بھی پڑھتے ہیں. کہا پھر تم بے نمازی کدھر سے ہوئے؟ بے نمازی تو وہ ہے جو ایک دفعہ بھی عمر بھر نے خدا کے سامنے نہ جھکا ہو. بس اس جواز سے سب خوش ہو گئے. یہی مشکل ہے ہمارے ہاں کہ جب الٹی سیدھی ہوتی ہے کہ ہمارے حضرت نے مثال قائم کی تھی. پشاور میں وابڈا کی زمین کے اوپر کچھ قبضہ کیا تھا کچھ اس قسم کے لوگوں نے کہ بس پڑی ہوئی زمین پہ ہو پھر مسجد بنا لو. تو حضرت نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا. کہا تھا کہ قبضے والی زمین پہ نماز نہیں ہوتی. خود مجھ سے بندش نے سے فرمایا تھا حضرت نے کہ بیٹے کوئی سور کا بچہ لے اور کہے کہ میں نے اس کو زمزم پہ پالا ہے تو وہ حلال ہو جائے گا. اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ اکثر ہمارے جتنے بھی ہیں اب ادارے قائم ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ وہ علی جو ہے جہلم والا وہ تو کہتے ہیں کہ یہ، اور حضرت حکیم الامت بھی اپنے مواعظ میں کہہ چکے کہ اب تو یہ مدرسے نہیں رہے، یہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئے ہیں جی. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہیں جی کہ ہمارے تو جس سوسائٹی میں اب یہ بندہ رہتا ہے وہاں حکیم سعید پارک ہے، بہت شاندار ہے اور پبلک کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے. صبح صبح ہم لوگ بھی نماز کے بعد وہاں، اور جو بھی بندے کے ساتھ آئے انہوں نے اس کی داد دی ہے کہ کراچی میں اس قسم کو پارک ہونا. لیکن اس کا بہت بڑا حصہ قبضہ کیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. ابھی وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں جی کہ بس اس پہ مسجد بن گئی تو مسجد قیامت تک رہے گی جی. یہ ہمارے مولویوں کی عجیب ایک دھن ہے جی کہ خود بدلتے نہیں، بدل دیتے ہیں قرآن کو. تو یہ دوسری طرف چلی جائے گی.
بات تو جیسے اس طالب علم نے عید بقرعید کی نماز سے گاؤں والوں کو نمازی بنا دیا، ایسی شاید کوئی نہ سمجھے کہ سبحان اللہ الحمدللہ سے میزان عمل تو بھر ہی جائے گا، پھر اور عمل کی کیا ضرورت؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی، ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ سے میزان کا ایک پلہ ہی تو بھرے گا، کیونکہ اگر وہ بھی بھر گیا تو آپ جنت میں نہ جا سکیں گے، بلکہ اعراف میں رہیں گے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان کی جو حصہ ہے اس کو اعراف کہتے ہیں، سورہ اعراف بھی اسی۔ اور اگر بہت زیادہ بھر گیا کہ اعمال صالح کے پلے سے بھی بھاری ہو گیا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے دوسرے پلے کی بھی فکر لازم ہے جس میں گناہ رکھے جائیں گے، اور ترک صلاۃ، ترک صیام اور ترک زکوٰۃ اور ترک حج یہ سب معاصی ہیں۔ اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلہ بھی بھر جانے سے کیا ہوگا؟ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے، وقت گزر جاتے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔